تو صرف 11ویں کھانے یا پکانے کی حد تک ہم نہ رہیں، بلکہ 11ویں والے پیر کی تعلیمات کو بھی دیکھیں، اور وہ ان کی اپنی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان سے اخذ کر کے تو ارشاد فرمائی ہیں۔ اور بھی جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی انہی چیزوں کا درس دیتے گئے۔ تو آج تعلیمات اولیاء کے حساب سے چند ایک باتیں، جو اولیاء اللہ ہیں ہم ان کو کیوں اولیاء اللہ مانتے ہیں، ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ اس پیمانے کی روشنی میں ہم اولیاء اللہ کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، حضور داتا صاحب کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور غوث پاک کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور بابا فرید کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور خواجہ صاحب کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی ہم نے ان کو نہیں دیکھا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، حضور خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، حضور شہنشاہ نقشبند، حضور شہنشاہ سہرورد، بہت سارے اولیاء اللہ ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، لیکن ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں، اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے کہ ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں؟ کوئی تو چیز ہوگی نا جس کی وجہ سے ہم ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں، کہ بس سنی سنائی بات پہ چل نکلیں؟ تو کوئی پیمانہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس پیمانے کی روشنی میں پہلے ہم دیکھیں کہ وہ کس کی ارادت رکھتے تھے، وہ کس کے پاس جاتے تھے، اور وہ کس طرح کے مرید تھے۔ چلیں یہ سمجھ لیں وہ کس طرح کے مرید تھے، اور پھر بعد میں وہ کس طرح کے پیر ہوئے۔ یہ آسان الفاظ، وہ کس طرح کے مرید تھے اور بعد میں وہ کس طرح کے پیر ہوئے۔ تو پھر جب ان دو چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے نا، یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم جو پیر کی صفات ہیں وہ بھی، اور جو مرید کی صفات ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں، جان لیں، سن لیں، یاد رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہمیں کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر ہمیں بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں، حضور بابا صاحب اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں، خواجہ صاحب اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں، جتنے بھی ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ مانتے ہیں، اور کہیں اعتراض ہو جائے کہ تمہارے پاس پیمانہ کیا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آج اس پیمانے کو دیکھتے ہیں وہ پیمانہ کیا ہے۔ تو اولاً یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اللہ والے ہیں نا ان کی ایک شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ جو زمین ہے نا اس کے وارث کوئی اور نہیں ہے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہیں۔ کیا قرآن کے الفاظ ہیں جی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ویسے زمین کا وارث کون ہے؟ اللہ، لیکن جو وارث اور مالک ہے نا زمین کا، وہ قرآن کے اندر 17ویں پارے کے اندر یہ آیہ مبارکہ موجود ہے جی۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، اصل میں نا اللہ رب العزت بڑی مہربان ذات ہے، اس کو پتا تھا کہ ہم جو لائی لگ لوگ ہیں نا، یعنی جس کے پیچھے بس جس کی سنتے ہیں اس کے پیچھے ہی چل پڑتے ہیں، تو ہمیں اور تو کچھ آئے گا نہیں، تو اس لیے ان کی آسانی کے لیے کہ یہ ہوں گے عقیدت والے مگر لائی لگ ہوں گے، کہ جنہیں لایا گلی وہ دن الٹور چل گئے، ہر کسی کی بات پہ ہی چل پڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی، قرآن کے اندر ارشاد فرما کر فرمایا ہم نے تو اب نہیں، ہم نے تو زبور کے اندر یہ بات لکھ دی تھی کہ جو زمین کے وارث ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے نیک بندے ہیں۔
دیکھیں نا جی، آج کل وراثت کا سلسلہ بڑا کمال کا ہے، اور عجیب بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہم تو ایک بالشت بھی نہیں چھوڑتے، ایک گٹھ بھی نہیں چھوڑتے، اور ایک دوسرے کو وہ وراثت میں حصہ دینے میں بھی بڑی پس و پیش کرتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ زمین کے وارث، یعنی یہ وراثت، یہ جتنی بھی زمین ہے یہ وراثت تو نیک بندوں کی ہے، تو اگر آپ اس سے یہ مطلب لیں کہ گھر کے اندر جتنے کوئی نیک ہوں گے بس وہی وارث ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے، تو پھر معاملہ تو خراب ہو گیا نا۔ اس کا مطلب اس کا یہ ہرگز معنی اور مفہوم اور ترجمہ نہیں ہے کہ یہ عام لوگوں کی بات ہو، یا وراثتاً زمین کا جو جائیداد کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی بات ہو۔ بات ہو رہی ہے کل زمین کی، زمین کی بادشاہت رکھنے والے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اس زمین کا مالک ہو کر اعلان کیا ہے کہ میری اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ قرآن نے بڑی واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ زمین کے مالک کون ہے۔ اچھا، میں اب جو بات کرنے لگا ہوں نا، کبھی یہ نہ کرتا اگر میں یہ آیت نہ پڑھی ہوتی، اور یہ آیت میں نے آپ کو بتا دی نا کہ زمین کا وارث کون، اللہ کے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب بات چونکہ ہوئی ہے، میں نے قرآن کی آیت کے دلیل بنا کر پھر اس کے بعد اس کی تائید میں یہ واقعہ سنانے لگا ہوں۔ مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایسے ہی بات کر دیتا ہوں، اب دیکھو جی کرامتیں سنانی شروع کر دیتی ہیں۔ میں کرامت اس لیے سنا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت دلیل بنا دی میں نے آپ کے سامنے، اب میں اس قرآن کی آیت کی تائید میں کرامت سنانے لگا ہوں، تاکہ آپ کو اولیاء اللہ کی شان سمجھ آئے کہ اللہ کا ولی کیسے وارث ہوتا ہے زمین کا۔ حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اوپر نا کسی آدمی نے کیس کر دیا، اور کیس یہ کیا کہ بابا جی نے نا یہ جو زمین ہے نا اس پہ قبضہ کر لیا ہے، میری اس زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ قاضی کے پاس یہ بات پہنچی، اور قاضی نے بابا صاحب کو بھی بلایا، اس آدمی کو بھی بلایا، اور کہا جی یہ معاملہ ہے، اور اس آدمی نے آپ کے اوپر کیس کیا ہے۔ تو بابا صاحب نے کہا پھر آپ کیا فیصلہ سناتے ہو؟ کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کی زمین اس پہ قبضہ کیا ہے۔ فرمایا تو بھائی زمین سے ہی پوچھ لو کس کی ہے، کیا زمین سے ہی پوچھ لو کس کی ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں، اس واقعے کو قرآن کی تفسیر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا زمین کے وارث کون؟ میرے نیک بندے۔ تو حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا قاضی صاحب زمین سے ہی پوچھ لیں۔ مزیداری کی بات یہ ہے، قاضی نے کہا بابا صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، بھلا زمین بھی بولتی ہے؟ فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ فرماتا ہے میں نے نیک بندوں کو وارث بنایا ہے، تو اس کا مطلب جو وارث ہوگا زمین اس کے لیے بولے گی، بولے گی زمین۔ اگرچہ اس کو یقین تو نہیں تھا لیکن وہ چل پڑا، حضور بابا صاحب بھی چل پڑے، جس آدمی نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی چل پڑا، اور جب اس زمین کے اس حصے پر پہنچے حضور بابا صاحب نے کہا ہاں بول زمین تو کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں زمین سے آواز آئی کہ میں فرید کی ہوں۔ اب آپ کو اس قرآن کی آیت کی سمجھ آئی؟ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ لوگ کہتے ہیں بابے تو ہے ہی کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے ہم نے وارث ہی زمین کا بابوں کو بنایا۔ قرآن کہتا ہے، ہم قرآن کی مانیں یا کسی اور کی مانیں؟ تو اولاً تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس زمین کی بادشاہت، اس زمین کا وارث کن کو بنایا؟ اپنے نیک بندوں کو۔ اچھا، اب ان نیک بندوں کی نشانیاں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ میں کئی بار یہ نشانیاں بیان کر چکا ہوں، پہلے میں آج وہ جو 12 صفاتیں جلدی جلدی بیان کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے ولی میں، جس کو ہم ولی پیمانہ سمجھ لیں، تو وہ 12 صفات جلدی جلدی بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 10 صفات میں مرید کی بھی بیان کر دوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ جن کو ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں تو وہ پہلے مرید کیسے تھے
پھر بعد میں پیر کیسے ہوئے. تو یہ ساری صفات آج آپ سمجھ لیں اور ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. نہ یاد ہو تو میں ادھر ہی ہوں, مجھ سے پھر پوچھ لیجئے گا. 12 صفات آپ کئی مرتبہ پہلے سن چکے, اس لیے میں جلدی جلدی بیان کرتا ہوں, کیونکہ بڑی 11ویں شریف کا سلسلہ ہے اور بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف کا دن ہے, اس لیے بڑے پیر کی بات سے بات کو شروع کرتے ہیں. پیرانے پیر فرماتے ہیں, وہ پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں جنوں میں بھی پیر ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی پیر ہوتے ہیں, اور فرمایا انا شیخ الکل, میں سب پیروں کا پیر ہوں. خود فرماتے ہیں میں سب پیروں کا پیر ہوں. وہ پیرانے پیر فرماتے ہیں مسند ولایت پر بیٹھ, آپ نے کرامتیں بڑی سنی ہیں, کبھی ان کی تعلیمات کو آپ پڑھیے, تعلیمات کو سنیے, تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شرم سے 11ویں کھانا بھی چھوڑیں گے, 11ویں دلانا بھی چھوڑیں گے, شرم سے چھوڑ دیں گے کہ اسی غوث پاک دا نام بھی لینے ہیں تے غوث پاک دی تعلیمات تے عمل بھی نہیں کرتے, تے کھائی بھی انہاں دے نام تے ڈے ہیں تے پر کے تے پھٹن والے ہو گئے ہیں, تے پھر بھی سانوں اینی شرم آئے گی کہ چھڈ دیاں گے. جنی دیر تک غوث پاک دی تعلیمات تے عمل کرنا نہ شروع کیتا انی دیر تک تھوڑا 11ویں دلان نو دل نہیں کرے گا. آپ کو پتہ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ ابھی میں ان کی تعلیمات دے رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نماز ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن نہ کرو. بتائیں جی جتنے 11ویں دلاتے ہیں 11ویں کھاتے ہیں کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ 11ویں دلانا ہی سوکھا ہے, 11ویں کھانا بھی سوکھا ہے, پر 11ویں والے دی تعلیمات پہ عمل کرنا بہت اوکھا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے یہ باتیں اولیاء اللہ کو سننی پڑ رہی ہیں اور اولیاء اللہ بدنام ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے, اور لوگوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی تھی کہ بابے شاہی کوئی نہیں. یہ ہماری وجہ سے ہوا کہ ہم نے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑا, ہم نے ان بابوں کو بدنام کر دیا. لوگوں نے کہا داتا کی شے جی, داتا تو شاہی کون نہیں, غوث تے شاہی کون نہیں, بابا صاحب تے شاہی کون نہیں, خواجہ صاحب تے شاہی کون نہیں, نام لے لے کے کہا جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, داتا صاحب کی صرف کرامت سناتے ہیں. داتا صاحب نے جی وہ خون بند کر دیتا سی, دودھ جیڑا سی وہ ملن لگ پیا سی, گجرا نو ہن سبیل اوتھے لگ دی ہے, بس. داتا صاحب نے لائیو کعبہ شریف کا منظر دکھا دیا تھا, بس. داتا صاحب دیاں کھڑاواں جوگی نو وج گئیاں سن, بس. ہم کرامتیں سنانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے کیوں نہیں ہمیں بتایا, یا ہم نے خود کیوں نہیں پڑھنے کی کوشش کی. اتنی موٹی کتابیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ایگزام دیتے ہیں. تو پھر اولیاء اللہ جن کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے, ہم ان کی تعلیمات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی نے ان کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بچوں کو بتانے کی, اولاد کو بتانے کی, خاندان والوں کو بتانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ساری ذمہ داریاں مولوی پہ کیوں ڈال دی گئی ہیں؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ پڑھے نہیں ہیں؟ آپ کو اردو نہیں پڑھنی آتی؟ اردو میں ساری کتابوں کی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. تو داتا صاحب جتنے بڑے محدث تھے کسی کی سوچ ہے, جتنے بڑے وہ مفسر تھے کسی کی سوچ ہے. حضور غوث پاک سب سے اپنے علاقے کے, اپنے جو اس دور کے جتنے بھی علماء تھے وہ سب علماء سے بڑھ کر علم والے تھے. آج بھی ان کے علم کا جھنڈا سارے علماء کے سروں پر ہے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ داتا صاحب میرے دور میں ہوتے میں ان کا مرید ہو جاتا. داتا صاحب پہلے ہیں, غوث پاک بعد میں ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں میں ان کا مرید ہو جاتا. وہ پیروں کے پیر کہتے ہیں مسند ولایت پر بیٹھنے سے پہلے 12 صفات کا حامل ہونا کسی کو بھی ضروری ہے. پیران دی صفات سن لو جی. 2 صفات اس میں اللہ والی ہونی چاہیے. صفت ستار اللہ کی, اس کا مظہر ہو, یعنی وہ عیبوں کو چھپائے, ظاہر نہ کرے. صفت غفار کا مظہر ہو, بخش دے, لوگوں پر سختی نہ کرے, پیار سے پیش آئے. 2 صفات اس میں نبی پاک علیہ السلام والی ہونی چاہیے. ایک وہ رفیق ہو, دوست بنائے, شفیق ہو, دور نہ بگائے, قریب کرے, محبت کے ساتھ پیش آئے. 2 صفات اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. نمبر 1 سچ بولے, نمبر 2 سچ کی تصدیق بھی کرے. 2 صفات اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. غوث پاک فرماتے ہیں ایک وہ نیکی کا حکم دے, دوسرا وہ برائی سے منع کرے. 2 صفات اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. نمبر 1 وہ شب بیدار ہو,
راتوں کو جاگ کر کھیل کود میں نہ وقت گزارے، اللہ کی عبادت میں مصلی پہ کھڑے ہو کر گزارے، شب دار ہو۔ اور دوسرا وہ سخی ہو، اپنی جیبیں بھرنے والا نہ ہو، مریدوں سے لے لے کر اپنی جائیدادیں بنانے والا نہ ہو، بلکہ مریدوں کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہو، اپنے پلے سے دینے والا ہو۔ سخی اللہ کا ولی ہوتا ہے، کنجوس اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ دو صفات اس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم والی ہونی چاہیے، ایک وہ عالم ہو، جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ لٹ رکھنا نہ لٹا رکھنا نہ یا کنچ والیاں پال لینا یا پھر کڑے پا لینا، بندہ اللہ کا ولی نہیں بنتا، بابا نہیں بنتا، پیر نہیں بنتا، ہادی رہبر رہنما مرشد نہیں بنتا۔ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں پیروں کے لیے ہیں؟ عالم ہو، مریدوں نے آ کر اپنے پیر سے ہی سارے دکھڑے کہنے ہوتے ہیں، مسائل کہنے ہوتے ہیں، تو پیر کو اگر اپنے ہی مسئلوں کا حل معلوم نہ ہو تو وہ مریدوں کے مسئلے کیا حل کرے گا؟ عالم ہو۔ نمبر 2 بہادر ہو۔ یہ 12 صفات ہونی چاہیے جی ایک پیر میں۔ اب مرید میں کتنی ہونی چاہیے وہ بھی سن لیں۔ حضرت سرری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی اولیاء اللہ میں سے، آپ کو پتا چلا کہ جس کو ولی کہہ سکتے ہیں اس میں 12 صفات ہونی چاہیے؟ جس میں یہ 12 صفات میں سے ایک بھی کم وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ 2 × 2 4 والی پکی بات ہے، لوہ پہ لکیر ہے، اس سے نیچے بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جب تک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ تو بعد کی صفات ہے، وہ پہلے ابتدا کیسے کرتا ہے؟ مرید ہوتا ہے نا، پہلے اس کی ابتدائی سٹیج کیسی ہوتی ہے؟ وہ 10 صفات ہوتی ہے۔ نمبر 1 مرید کے لیے حضرت سرری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ چشتیہ، فریدیہ، نظامیہ خاندان کے اور قادریہ خاندان کے جتنے نسب ہیں نا، شجرہ نسب ہے، ان میں حضرت سرری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ سنیں بھی اپنے بزرگوں کی تعلیمات، قادری بھی سن لیں، چشتی، نظامی، فریدی بھی سن لیں، سارے ہی سن لیں کہ آپ کے بزرگ کیا فرماتے تھے اور آج ہم کس طرف چل پڑے۔ حضرت سرری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرید کے لیے 10 مقامات ہیں، سنتے جائیے اور یاد کرتے جائیے جی۔ نمبر 1 فرمایا، فرض تو وہ ادا کرے ہی، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرے۔ صرف نفل نماز نفل نہیں ہوتی جی، نفلی نماز ہی صرف نہیں ہوتی، نفلی اور بھی بڑی ساری عبادتیں ہوتی ہیں کہ جیسے زکوٰۃ تو فرض ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر صدقہ و خیرات کر دے، کسی پر مہربانی کرے، اس کو نفلی عبادت کہتے ہیں، نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح باقی معاملات میں بھی تو نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ہاں امت کی خیر خواہی کے ذریعے زینت حاصل کرے، امت کی خیر خواہی چاہے، امت کا برا نہ چاہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ساڈا پیٹ بھرنا چاہیے، باقی ساڈے لو سارے پین کھوچ مر جان، سارے ساڈے لو، ساڈا پیٹ بھرنا چاہیے، ساڈا کام ہونا چاہیے، ساڈا مطلب پورا ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ مرید بننے کے بھی قابل نہیں، چاہے جائے کہ اس کو آپ پیر بناؤ۔ مرید کے لیے فرمایا دوسرا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں امت کی خیر خواہی کے ذریعے زینت حاصل کرے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک سے محبت کرے۔ آج کل دے پیروں کو قرآن اتوں ویکھ کے پڑھنا نہیں آتا، تو وہ پیر تو مرید بننے کے ابھی قابل نہیں ہے، ہم ان کو پیر بنائے کھڑے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرے، تو جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا وہ محبت کیا کرے گا؟ صرف پکڑ کے ایسے خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت اس کی جلد ہوگی، خوبصورت اس کا غلاف ہوگا اور زیارت کرے گا اور چومے گا، بس رکھ دے گا، یہ محبت ہے؟ محبت اس کو نہیں کہتے، محبت کہتے ہیں جس کا کلام ہے، اگر اس کے کلام سے محبت ہے تو اس سے محبت ہے، اور اس سے محبت اس کے کلام سے محبت ہے، لیکن اس کلام سے محبت کا اثر کیسے ظاہر ہوگا، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا جب اس کلام کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو احکامات ہیں، ان پر عمل کر کے زندگی گزارے گا تو وہ مرید ہے۔ نمبر 4 احکام الہی پر صبر کرے، بے صبرا نہ ہو جائے، ہر معاملے میں اللہ کا حکم سمجھے، اور قرآن پاک میں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں برائی اور نقصان ہوتا ہے وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔
ہوتا سب اللہ کی طرف سے ہے، مگر تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہیں نقصان ہوتا ہے اور برائی پہنچتی ہے۔ تو جو بھی حکم ہو کہا جائے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایوب علیہ السلام کی طرح کہ ایوب علیہ السلام کی اولاد کو ایک جگہ پر تھی، ان کے اوپر چھت گرا دی گئی، ساری اولاد بھی مر گئی، ہلاک ہو گئی۔ شیطان نے آ کر کہا ایوب ساری اولاد ہلاک ہو گئی، کہا اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہا؟ یہ ہوئے بڑا ظلم ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کے اوپر بھی مہربانی فرمائے، ان کے 2 بیٹے جوان فوت ہو گئے، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ 2 بیٹے ان کے فوت ہو گئے جوان، تو وہ کہتے اللہ نے میرے نال یہ ظلم کرنا، استغفر اللہ العظیم۔ تو ہمیں تو اتنی بھی باتیں برداشت نہیں ہوتی، اتنا سا کام ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جس تن لاگے وہ تن جانے جی۔ لیکن بات سیدھی سی یہ ہے کہ پھر بندہ اللہ والا ہونے کا دعویٰ نہ کرے، دعویٰ نہ کرے۔ یہ جب فوتگی ہوتی ہے تو عورتوں کی زبان سے، عورتوں کے منہ سے بڑے بڑے عجیب جملے نکلتے ہیں، اس لیے عورتیں بھی خیال کریں اور مرد حضرات بھی خاص طور پر خیال کریں، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ یہ خیال رکھا کریں کہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی رضا سے ہوا۔ تو احکام الہی پر صبر کرنا۔ نمبر 5، امر الہی کو ترجیح دینا۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا حبت کوڑا کوڑا تھو، غمی خوشی کے معاملات میں ہر وقت اللہ کے حکم کو ترجیح دیں، ہر جگہ پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیں، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کریں، بھلے اس کے لیے ساری لوگوں کی مخالفت کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، حکمت کے ساتھ چلنا۔ پھر بندہ صحیح مرید ہوتا ہے جی، پیر نہیں مرید ہوتا ہے، پیر اس سے اگلی سٹیج ہے۔ امر الہی کو ترجیح دینا۔ پھر نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے حیا کرنا۔ کوئی بھی کام کرن لگا بندہ سوچ رہے اللہ مینوں ویکھن دے، اللہ مینوں ویکھن دے، اللہ مینوں ویکھ رہا ہے۔ ہمارا کوئی بڑا دیکھ رہا ہو، آج کل تو خیر حیا کم ہو گئی ہے، ویسے حیا ختم نہیں ہوئی میں کہتا ہوں، کیونکہ لوگ موجود ہیں جو آج بھی حیا کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہ کرے گا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے حیا کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں پوری قوت اور طاقت کو لگا دینا، بھلے ساری دنیا مخالف ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو فرمایا میں تو بھائی کر کے رہوں گا۔ تو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں پوری قوت اور طاقت کو لگا دینا، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ نماز کا وقت ہے جی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا، باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے، لیکن نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ چلو جماعت چھوٹ گئی ہے کوئی بات نہیں، نماز کا وقت تو نہ نکلے، قضا تو نہ کر بیٹھوں، چلو یار قضا بھی ہوگی، دیکھیں کتنی آسانیاں شریعت میں رکھی ہیں، چلو قضا بھی ہو گئی ہے، اب چلو جو قضا ہو گئی اسی کو ہی ادا کر لو۔ لیکن یہ سارے معاملات ہم چھوڑ کے بیٹھے، اور جو پیر ہیں وہ کہتے ہیں ساڑی تواڑیاں 5 ویلے دی ساڑی تے ہر ویلے۔ ایسے مریدوں ایسے پیروں کو چھتروں کی کمی ہے۔ غوث پاک پہ نمازیں معاف نہیں ہوئی اور تم غوث پاک کے سلسلے سے ہو کر یہ باتیں کرتے ہو کہ ساڑی ہر ویلے۔ نبی پاک علیہ السلام جن کے لیے نماز ضروری نہیں تھی وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، شریعت کے احکام ان کے لیے ضروری نہیں تھے، وہ تو شریعت سکھانے کے لیے آئے، اللہ کا حکم سکھانے کے لیے آئے، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج کا پیر بن کے کہتا ہے تو آڑی 5 ویلے دی ساڑی تے ہر ویلے ہی ہوندی۔ وہ کون سی ہر ویلے کی ہے ہمیں بھی بتاؤ یار۔ تو اللہ کے پسندیدہ کاموں پر پوری قوت اور طاقت کو لگا دینا۔ نمبر 8، تھوڑے پر راضی رہنا، توکل کرو اللہ کی ذات پہ۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے لوگوں، اگر تم اس طرح توکل کرو نا تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو تھوڑے پر توکل کرے، جنہ تھوڑا ہوئے گا حساب بھی انہیں تھوڑا دینا پڑے گا جی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے اس پر سوال کیا جائے گا اور سوال کا جواب دینا پڑے گا، حساب تو دینا پڑے گا۔ اس لیے تھوڑے پر قناعت کر لیں، تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ اور گمنامی پر قناعت کرنا، اپنے آپ کو مشہور کرنے پر نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، مینو لوگ جانن لگ پین تے پھر مینو اپنے پروگراموں تے بھی بنان لگ پین تے پھر سارا کچھ ہو جاوے تے یہ بھی ہو جائے تے وہ بھی ہو جائے، کوٹھیاں کاراں بنگلے یہ وہ فلاں سب کچھ آ جائے گا، میں مشہور ہو جاؤں ایک باری بس۔ فرمایا نہیں، گمنامی پر قناعت کرنا،
اور نمبر 10 یہ ہے کہ پیر کے ذریعے سے یہ سارے مقامات حاصل کرنا. یہ ہیں جی اولیاء اللہ کی تعلیمات. یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں. آپ بتائیے جب ان تعلیمات پہ عمل ہوگا تو کسی کی ضرورت ہے کوئی بات کہہ سکے کہ بابے شاہی کوئی نہیں؟ ہم نے جان بوجھ کر بابوں کو بدنام کیا ہے جی، ہم نے بدنام کیا ہے. یعنی جو اولیاء اللہ ہیں ان کو بدنام کیا ہم نے. اس سے ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ان اولیاء اللہ کی ارواح کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو گواہ بنا کر ہمیں یہ ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے جی ہمیں معاف کر دیں، ہماری وجہ سے آپ کی بدنامی ہو رہی. اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے، ہمیں غوث پاک کی تعلیمات پہ بھی اللہ عمل کی توفیق دے، ہمیں اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں سب کی تعلیمات پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا کر لیجیے.